بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت چہارم، آج ہم اردو کا سبق نمبر 3 عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پڑھیں گے۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں: نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقفیت حاصل کرنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی صفات سے آگاہی اور ان پر عمل کرنا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا۔ سبق کو میں خود پڑھتی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ خاص طور پر عرب کے لوگ تمام برائیوں کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور اس نے بھٹکے ہوئے دین سے دور لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ یعنی کچھ مہینے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہی لوگ دین کی طرف آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ان کے والد وفات پا گئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کے دادا نے محمد رکھا، جس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ مکے کے لوگ جہالت کی وجہ سے بد تہذیب بھی تھے۔ ان کے بچے بہت شریر تھے، دوسروں کو ستاتے تھے، آپس میں جھگڑتے رہتے اور گالی گلوچ بھی کرتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں نہایت شریفانہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور خود بھی صاف رہتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے آپس میں جھگڑتے تھے اور گالی دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شریف تھے، صفائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ خیالات کے مالک تھے اور اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب بچوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بے حد رحم دل اور ہمدرد تھے۔ کوئی سوالی آتا تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے، کوئی بھی کسی کام کو کہتا تو کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات بھی پاکیزہ تھے، یعنی اچھی سوچ کے مالک تھے، اور دوسروں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے تھے اور دوسروں کی مدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ اور پیارے بچوں، اب آپ نے اس سبق کا کچھ حصہ پڑھا، تو اگلا حصہ دوسرے لیکچر میں ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق کو غور سے سننا ہے۔ نمبر 2، 3 مرتبہ سبق کی دہرائی کرنی ہے، اور نمبر 3، سبق کا کوئی ایک پیراگراف خوش خط کر کے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ آج کے لیے آپ کا یہی کام ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔